چوری کرتا ہے دھوکے کرتا ہے، ایڈا گناہگار نہیں جڑا ظاہراً گناہگار ہے، جڑا پیدا بھی ہے کہ جو کرنے کر لو سامنے پیدا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، نارے چوری نارے سینہ چوری اے نہیں، اے جڑا گناہ ہے نا داڑھی والا اے اعلانیہ گناہ ہے، چھپ کے نہیں، فاسق پہ موڑ لینے، اعلانیہ گناہ کبیرہ نہ کرتے ہوئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ ایک امام چوری شراب پیتا ہے، لوگ کے پیتا ہے، وہ پیچھے نماز جائز ہے کیونکہ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، توجہ ہے نہیں، فتویٰ ظاہر پہ لگے گا نا۔ ایک امام صاحب کوئی نہیں ہے، ایمان کوئی ہوتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن ہے چھپ کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن اگر وہ سامنے شراب پیے سامنے اللہ نہ کرے گناہ کرتا ہے پھر سانو پتہ لگا کہ ہن دے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اے نہیں اے جڑے داڑھی بناوندا دے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھ دے؟ کیوں کہ یہ گناہ تے کردا ہے پر ایک اعلانیہ گناہ کردا ہے، ایک اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ میں اس نے اندر سامنے کر پہ کرنا جیڑا پیر اس قسم کی حرکت کرے جیڑی حرکت اللہ دے رسول کو پسند نہیں، وہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ دی بیعت نہیں ہو سکتی، وہ دی بیعت فاسق ہے، وہ دی بیعت فاسق ہے، وہ دی بیعت جائز ہی کوئی نہیں، کم از کم ظاہراً تے شریعت کا پابند ہو گیا۔ بگڑی بنانے والا ہے، روتوں کو ہنسانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، روتوں کو ہنسانے والا ہے، آئے فرشتے قبر میں میری، آتے ہی یہ کہنے لگے، آئے فرشتے قبر میں میری، آتے ہی یہ کہنے لگے، یہ تو ہمارے غوث کے در پر، یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا، یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ الحمد و ثناء آقا دو عالم اور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پیاری اور سونی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی صدائے کے احترام بشارتان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بإذن اللہ تعالی جمعہ مبارک جیسی عظیم نعمت رب کائنات عطا فرمائی، اللہ اس دن دے فیض و برکات کو تمام مسلمانوں کو بھرپور اس طرح عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک دا ذکر جاری و ساری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر مقام غوث اعظم عرض کیتا ہے اور انشاءاللہ ضرورت مرشد اور دور حاضر کے تقاضے کے حوالے میں کچھ معروضات عرض کرتی ہیں۔ اہل اصل وزیت پھر نقل ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر جب تک اصل نام نقل آؤں نہیں، اصل جو اللہ کے ولیاں نے بننے والے حضور غوث پاک کا ذکر کرنے والے یہ پیغام دینا چاہنے ہیں بھئی جڑے بندے نقلہ نوے کے
نقلی پیران دیکھ کے اصلی دا انکار کرنو بھی گمراہ ہے. اگر اصلی نہ ہوندے تے نقلی بھی نہ ہوندے. پہلے اصلی ہیں تے پھر نقلی آئے. جی میں پہلے دیسی لوگ پھر اس بعد ڈاٹا آ گیا ہے. ہر کام میں جو دو نمبری ہے، ہر کام دے اندر دو نمبری آ گئی ہے. یہ تے شعبہ ہی واحد ایسا ہے ولایت دا جدی بظاہر کوئی ڈگری نہیں. مولوی دا پتر جامدہ مولوی نہیں بن سکتا، انہیں پڑھنا پہنتا ہے. حافظ دا پتر بھی حافظ نہیں ہوتا، ڈاکٹر دا پتر بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا، پروفیسر دا پتر بھی پروفیسر جامدہ نہیں ہوتا، انہیں پڑھنا پہنتا ہے. واحد کیٹاگری ہے پیر دا پتر بھی پیر ہوتا ہے. اور جڑا بندہ بچہ جمعیت مریداں اس ویلے چمنا چڑھنا شروع کیتا ہے. پھر انہوں نے دماغ خراب ہے بھی 10 سال 15 سال جا کے مدرسے میں دانا کھان پڑھن تے مصیبتاں تے مشقتاں برداشت کرن. کیونکہ یہ روحانیت کی ڈگری ہے، یہ کسی چیک کرنی نہیں ہے. تے وہی چیک کرے گا نا جڑا آپ اس فیلڈ دا ہوئے گا. جڑا بندہ جس فیلڈ دا ہوتا ہے کون پتہ ہوتا ہے کہ یہ شے اصلی ہے تے یہ شے نقلی ہے. ہن ولی تے ولی پہچاندا ہے نا. اساں تے بظاہر ایک روپ ویکھیا بھی ماشاءاللہ یہ آستانے نال وابستہ نے. ہن یہ نہیں پتا کہ پیر اہل بھی ہے یا نہیں، کیا جڑا کچھ یہ دعوے کرتا ہے یہ کول ہے بھی یا نہیں، یا بس بزرگاں دا نام استعمال کر کے تے قوم کو گمراہ کر رہا ہے. اور اس فیلڈ کے اندر لوگاں نجائز فائدے اٹھائے. حضور دادا علی حجویری پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقریباً 1000 سال آپ کے سال میں ہونا لے رہے تے آپ دی ایک کتاب ہے کشف المحجوب. ایک کوئی کتاب غوث پاک دی اس وقت روئے زمین تے مشہور ہے. تے آپ نے وہ کتاب لکھی. یہ داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے دلیل ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے غوث پاک کا زمانہ ایک ہے، داتا صاحب غوث پاک تو پہلے دے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو لاہوروں گزرے تے انہاں پھر چلا کیتا. داتا صاحب دے مدار تے ابھی چلا کا موجود ہے. یہ جڑا شعر ہے نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل رہنما، وہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھے ہیں. تے آپ جیسے بندے جس دربار پہ چلا کشی کرن اس داتا صاحب کا مقام کی ہوئے گا. داتا صاحب کشف المحجوب لکھی لیکن آپ نے پھر دسیا بھی میں کیوں لکھی، میں ایک کتاب کیوں لکھی. آپ نے فرمایا کہ آج کل 2 نمبر پیر بڑے ہو گئے ہیں. آج کل 2 نمبر پیر بڑے ہو گئے ہیں. اس شعبے کے اندر جناب 2 نمبر لوگ آ گئے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. نہ کو تصوف ہے، نہ وہ کوئی شان ولایت یا معرفت جانتے ہیں. چٹے ان پڑھ جاہل لوگ آ گئے ہیں. تو میں کتاب لکھی ہے تاکہ یہ پڑھ کے لوگوں کو اصلی سے نقلی یہ جو فرق محسوس ہوئے. آپ ایمان نہ دسو کہ یہ 1000 سال پہلے یہ حالات نے پیران دے. 1000 سال پہلے جی یہ حالات نے آج کل پھر کی حالات ہو گیا. آج ہر دعا بندہ کسی نہ کسی آستانے کو خلافت لے کے دکان چمکا کے بیٹھا ہے. آپ بھی گمراہ ہے تے جڑے انہاں دے لاڈ لگے انہاں نوں بھی گمراہ. جڑے اصل نے انہاں دے اسی نوکر ہیں، جڑے اصل پیر نے اسی انہاں دے نوکر ہاں. تے جڑے اصل نے وہ واقعی اصل نے داتا صاحب بابا صاحب بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رخ نالندوری حضوری حافظ جماع اللہ ملتانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کسے ایک دی بھی سیرت اٹھا کے تک کو تو پتہ لگے کہ وہ کتنے بڑے عالم سن. غوث پاک سمیت کے سارے مولوی سن، امام سن، مدرس سن، محدث سن اور خطیب سن. لوگوں کو خطاب فرمانے سن. اور غوث پاک کو گھٹا کے خطیب کوئی آیا ہی نہیں. 70 ہزار کا مجمع آپ کا خطاب سنتا ہے. شہر جگہ تک پہ گئی ہے. بار میدان کے اندر جناب والا ہر پیر نو آپ کا خطاب ہوتا. پیر اور جمعرات تے لوگ دور دور تو آندے وچے جناب ولی غوث بغداد اوتاد پڑھے سارے عالم فاضل آپ کا خطاب سننا دے. اور جب آپ کا خطاب سن کے جاندے تے کہندے آج تک ایسا خطاب نہیں سنیا. تے آپ اتنے بڑے خطیب 70 ہزار مجمع آج کل ہوئے تے قبر کم تو 200-250 ڈبے لگن تے تاں جا کے قبر ہوتا ہے. تے اس زمانے تے سون کا ماحول ہی کوئی نہیں. تے آپ کی ایک کرامت سی. آپ جو خطاب فرماندے جی میں کول بیٹھا بندہ سندا ہے. آخری بندہ
آپ جب خطاب فرمان واسطے پڑھ کے عالم بن گئے نا تے خطاب نہ کرن تے سرکار خواب دے اندر ہے فرمایا میرا بیٹا ہو کے تقریر نہیں کرتا یا رسول اللہ میں اجمی ہے عربی نے حضور نے اپنا لعاب عطا فرمایا 7 مرتبہ پھر مولا علی نے اپنا لعاب عطا فرمایا 6 مرتبہ خواب دے اندر تے پھر آپ کا جو خطاب جاری ہوگا یہ جتنے بھی صاحب نظارات نے سارے دے سارے عالم فاضل محدث حافظ قاری امام مدرس مولوی خطیب سی لوگ انہوں نے کتابوں اٹھا کے تکو آج کل لڑے درباروں دے ڈھول تماشے تے ناچ گانا تے غیر شری حرکتاں نے انہوں نے نہ روکے ہے جڑے اج کل سجادہ نشینہ ڈرامے کیتے ہوئے نے نا انہوں نے روکے ہیں انہوں نے بدعتاں ختم کیتیاں نے انہوں نے غلط کما تو منع کیتا ہے اور ندامت نال آکھنا ہے اج صاحب مزار باہر آ جاوے نا اپنی قبر چوں تے سب تو پہلے اس اپنے خلیفہ نوں لمبا پا کے نتریشن شروع کرے کہ خبیثہ میں ساری زندگی لوگوں دین دیا گلاں سنائیاں آخری بات کیتی ہے تو تم آنے یہ گل پھیلایا ہوا ہے سچی گل پہ کرنا میں راز ہو گئے ہو سارے دے سارے شریعت دے پابند ایتے دے پیر دے پیراں تے رولا پایا ہوتا نا اے جناب شریعت ہو جائے طریقت ہو جائے مانگیاں کی بڑا شریعت کی ہوتی ہے یہ راز نہیں گلاں نہیں میں کہ سانو آگے آواز نہیں لگی تے نہ نہ کرے سانو لگے ہے نہیں کہ جڑی تسی طریقہ جان دے ہو نا اللہ سانو اس کو بچائی رکھے وہ کرم وہ دی مہربانی ہے سانو ایسی طریقہ دی لوڑ نہیں کہ جدی ہوا سانو نہیں لگے میں کہا ساتھ وہ طریقہ جان دے جڑی میرے نبی نے سامنے دسی شریعت اور طریقت لازم و ملزوم نے جڑا شریعت و طریقت تو جدا جانے وہ بھی گمراہ ہے جڑا طریقت شریعت تو جدا جانے وہ بھی گمراہ ہے پہلے ظاہر میں اسلام کا نفاذ ہوئے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قول فعل گفتار کردار صورت سیرت حکم خدا کے مطابق ہوئے سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئے تے تاں جا کے اندر روشن ہوتا ہے تے جے باری نیرا ہوئے اندر تے پھر کوپ نیرا ہونا ہے جے باری چاننا نہیں کیوں جی باجد مستانی کو ایک بندہ مرید ہونا بہت بڑے ولی کامل میں نے کہا پہلے کوئی ویخ دلما پیران کے پیر دے پہلے کوئی ہے بھی نہیں 30 سال خدمت کی تھی کتنے 30 سالہ مرید نہیں ہویا ان جی کرنے کا حضور میں انہوں اجازت دے میں 30 سال بڑی خدمت کر لئیے میں یاد تو 30 سال خدمت کر لئیے پر 10 سے نہیں کیوں آیا سے انہوں نے کہا جناب بس ویسے پر میں نہیں نہ 10 انہوں نے کہا جناب کی 10 مرید ہونا آیا سے پر میں مرید ہویا کیوں نہیں انہوں نے کہا حضور بس کی چھٹ ہوئے نہ کرنا پر میں نہیں 10 نہ مرید کیوں نہیں ہویا انہوں نے کہا جناب مرید ہونا آیا سا لیکن میں 30 سالہ میں تھوڑے کو کرامت ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا کرامت پہ بھی شاید اللہ میں نے کہا جناب کدے حواس نہیں ہوتے کدے پانی پہ نہیں تیرے آپ نے فرمایا جے ہوا پہ چھٹن دا نام کرامت ہے جڑے سارے کبے کبوتر سارے ولی نے ایلا جڑی پھردیاں نے ولی نے چپ ہو گیا فرمایا پانی پہ تیرن دا نام جے ولایت ہے جڑے ڈڈو مینڈ کچھوے مچھلیاں ساریاں ولایت کے مقام تے فائز نے چپ ہو گیا فرمایا کملیا اینا دا نام کرامت نہیں ہر استقامت فوق الکرامہ اے 10-30 سالہ میں کدے میری کوئی غیر موقع سنتاں قضا ویکھیاں نے کدے میں نماز نہ پڑھی ہوئے بغیر دستار کو پہلی صاحب سجے پاس امام دے یا امامت نہ کرائی ہوئے کوئی میری نماز قضا میری تہجد قضا ویکھی ہوئے میرا کوئی ایسا 30 سالہ میں جڑا حضور دی سنت کے خلاف میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا کوئی ایک کمر دے 10 منٹ شریعت کے خلاف ہوئے چپ ہو گیا آپ نے فرمایا نبی پاک دے دین تے مضبوطی نال قائم رہنا سب تو بڑی کرامت ہے اور میں تو بات آپ نے ہونا اس دور کے اندر کاروباری بننا پروفیسر بننا ڈاکٹر بننا حافظ بننا مولوی بننا شیخ القرآن بننا سب آسان ہے لیکن شریعت دے اوتے صحیح طور تے قائم رہنا سب کو بڑا مشکل ہے اسی ایتھے تے ماشاءاللہ میں گلاں کرنی ہے تو زبان لاکھنی نعرے لانے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب کمال کر چھڑیے ایتھے تے سارے مطمئن تے جدوں گھر جائیے تے ابے دے ڈر تو امی دے ڈر تو گھر والی دے ڈر تو اسی اسلام دی گل ہی نہیں کر سکتے ساڈا قول فعل دے اندر تضاد ہے ساڈے گھر دے اندر اسلامی ماحول نہیں شادی دے موقع دے اوتے بڑے بڑے حاجی نواز بھی ہلے ہوندے نے بلی کی کریے مولوی صاحب ہونے کا شادی دا موقع ہے یا کڑیاں منڈے کٹھے مہندی دیاں رسماں اسی تے اپنے آپ تے اسلام نافذ نہیں کر سکے جب تک اسی اپنے آپ تے اسلام نافذ نہیں کریں گے اسلام دا قانون اپنے آپ تے نہیں لاگو کریں گے اسی باقیاں نوں بھی اسلام پھیلاواں گے جنہاں دا ذکر اج میں برادر پہ ہوتا ہے انہاں پہلے اپنے آپ
ولایت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جڑا حضور دے اتباع کرتا ہے. میں نہیں آکھنا کہ رب دا قرآن پہ آپ کو ذرا پڑھیے. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر نہیں، وہ پیڑ ہے. وہ کی ہے؟ پیر نہیں. پیرو ہوئے گا فتح جڑونی کے عمل کرے جڑا ان جڑے پیر دی اپنی داڑھی منی ہوئے. کیوں جی؟ جناب مسئلے کا پتہ ہوئے بندہ حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے. ایک بندہ شراب پیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ شراب ہے حرام، میں گناہگار، اللہ میں معاف کرے. کافر نہیں، گناہگار ہے. جو حرام نو حرام تے سمجھتا ہے. زانی زنا کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا بھی میں ٹھیک پہ کرنا، کہتا یار اللہ معاف کرے، اللہ میں کوئی عادت چھڑائے. ہے تے گناہ نہ حرام سمجھے، کافر نہیں، گناہگار ہے. چور چوری کرتا ہے، حرام سمجھتا ہے، غلط کام ہے، لیکن پھر بھی کہتا اللہ معاف کرے. ایک بندہ شراب بھی پیتے آگے ہے حلال، وہ کافر ہے. جڑا حرام نو حلال سمجھے، حلال نو حرام سمجھے، جانن دے باوجود وہ کافر ہے، وہ گناہگار نہیں. داڑھی منانا، مٹھی تو کم رکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک بندہ داڑھی بناتا ہے دیکھو کہنا میں ٹھیک کرنا ہے، کافر ہے. ایک بندہ داڑھی بناتا ہے کہتا ہے یار میں گناہگار ہوں، اللہ میں معافی دے. ایک کئیاں وسیع بھی کہہ چھڑنے میں داڑھی رکھو، وہ کہنا جناب مفتی صاحب دعا کرو نہ پھر اسی رکھ دیں. تے پھر کئیے بھی کہہ چھڑتے ہیں اللہ توفیق دے وے تے رکھ لگا. میں کہا اللہ توفیق دیتی ہے تو تم مرد بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جے تن توفیق نہ دے تن بیوی بنا چھڑا. یہ تن مرد نے بنایا ہے. تے جے اللہ کو سونی لگی ہے کہ انہیں داڑھی اتنے رکھی ہے. جے اللہ کو سونی نہیں لگی تو نہ رکھ دا. یہ مطلب ہے اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میں تنوں اچھا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تنوں میں سونا بنایا. یہ وکری گل ہے بھی اساں رب دے حسن تے اعتراض کرنے. کیوں جی؟ اللہ تے سونا بنایا سن. اللہ تے سانوں ایک سونی داڑھی دے کے سرکار دی زبان کو حکم دوایا ہے کہ مچھا کٹاؤ تے داڑھی بڑھاؤ. لیکن ایک بندہ داڑھی کٹاتا ہے اور کہتا میں گناہگار. اللہ نے توفیق دے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہگار کافر نہیں. لیکن ایک بندہ کبھی میں راہبر شریعت ہوں. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پیر طریقت تے راہبر طریقت اندرونی روحانی معاملہ علم تے شریعت ظاہر. نام لکھا ہوتا ہے پیر طریقت راہبر شریعت. کی لکھا ہوتا ہے؟ راہبر دا مطلب فاسق باندھا تھا، یہ مطلب ہے رہنما، شریعت دا رہنما. ان جدا اپنے وجود دے شریعت دا نفاذ نہیں. بولو جدے اپنے وجود دے شریعت مکمل طور تے نافذ نہیں ہوئی، کی خیال ہے جڑا وہ دے لڑ لگ جائے وہ دے نافذ ہو جائے گی. جڑا نبی پاک دی شریعت دا تارک ہے، گناہ کبیرہ اور فاسق موڑنے میں، فاسق موڑنے کا مطلب ہے گناہ
پیندا ہے وہ پیچھے نماز جائز ہے کیونکہ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں توجہ ہے نہیں فتوا تے ظاہر تے لگے گا نا ایک امام صاحب کوئی نہیں ہے ایمان کوئی ہوتا ہے گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے لیکن ہے چھوٹ کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن اگر وہ سامنے شراب پیے سامنے اللہ نہ کرے گناہ کرتا ہے پھر سانو پتہ لگ گیا ہن دے پیچھے نماز جائز نہیں اے جڑے داڑھی بناوندا دے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھ دے کیوں کہ یہ گناہ تے کردا ہے پر یہ اعلامیہ گناہ کردا ہے یہ اعلامیہ گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے میں اس نے اندر سامنے کر پہ کرنا جیڑا پیر اس قسم کی حرکت کرے جیڑی حرکت اللہ دے رسول کو پسند نہیں وہ اعلامیہ گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے وہ دی بیعت نہیں ہو سکتی وہ دی بیعت فاسق ہے وہ دی بیعت فاسق ہے وہ دی بیعت جائز ہی کوئی نہیں کم از کم ظاہراً تے شریعت دا پابند ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے ہیں فرماتا میں عوری میری اتباع کرو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قول فعل گفتار کردار سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئے یا اللہ جے میرے غلام بن جان کی ملے گا اللہ فرمایا پہلے اے محب سن میں محبوب بندا سا ہن تیرے نوکر بن گئے نے ہن انہاں نوں میرے نال محبت کرن دی لوڑ نہیں جدوں تیرے ہو گئے او میرے ہو گئے نے یحببکم اللہ ہن میں اللہ آپ انہاں نال پیار کراں پہلے بندہ محب سی اللہ محبوب سی ہن جدوں حضور دا نوکر بن گیا ہن اے محبوب بن گیا تے اللہ محب بن گیا پہلے اے محب اللہ سی ہن حضور دا نوکر بنیا ہن اے محبوب اللہ بن گیا تے جڑا رب دا محبوب ہوے تسی جڑی شے پسند کرو تہاڈوں کوئی شے پسند آ جائے او دا خیال رکھو گے کہ نہیں بولو تے صحیح کوئی چیز بندے مینوں میرا بیٹا پسند ہے میری بیٹیاں پسند نے میرے والدین بندے کو جڑی شے کوئی چیز نوں پسند ہوے انہوں سنبھالدا بھی او دا خیال بھی رکھدا ہے انہوں ٹوٹن بھی نہیں دیندا او دا نقصان بھی نہیں ہون دیندا جتنی محبت زیادہ ہوے گی اتنا اس چیز دا خیال زیادہ ہوے گا تے جڑا اللہ دا محبوب ہوے جڑی شاید اللہ نوں جڑی ہستی اللہ نوں پسند آ جائے کی خیال ہے رب انہاں دا ذکر موکن دے گا جڑا رب دا محبوب بن جائے نا پھر مقام کی ہوندا ہے وہ بیٹھا ایتھے ہوندا ہے لیکن نگاہاں او دیاں لا مکاناں بن جاندیاں تے جے ایداں دا پیر مل جائے تے آسمان سلطان دی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا فرمایا اگر ایداں دا پیر مل جائے تے مقام کی ہے فرمایا اے تن میرا اوے تشے جے کوئی سمجھنے دا بندہ ہوئے کہنے لگا یار پہلے تو بڑی کمال دی لگدی ہے پر ہے نقلی تو اجے اصلی ویکھی نہیں ہیں تو اجے اصلی جے تو اصل ویکھ رہے تے پھر تینوں پتہ لگے جے نقلی ایڈی چنگی ہے تے اصلی ایڈی چنگی ہے ہیں اے نا اجے
نقلی ویکھے نے تے جنہاں اصلی ویکھے نے وجہ ہے غوث پاک اے او ہستی ہے جنہاں دے بارے حضور فرماتے ہیں عبد القادر انت محبوبی و محبوب اللہ، تو میرا بھی محبوب ہے تے میرے اللہ کا بھی محبوب ہے۔ ایداں دا جدو پیر مل جائے تو پھر تو باہر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے تو ماشاءاللہ پیر ہو رہی جدو جلوہ گر ہون تے انہوں نے خلفاء پہلے جناب دس دن ہون پیر ہو رہی آ رہے ہیں، پھر پیر جدو مریدہ نے گھر پھیرا پا جائے تے مرید بچارہ پھر سارا سارا قرضہ ہی باندھا رہتا ہے۔ پھر جے کوئی چیز باڑی موٹی خدمت اچھی کمی رہ جائے پیر دے تو پھر نال والے پیر بھائی نے چیز دے تو کہ کیتا پیر واسطے ہیں تو خیال ہی نہیں کیتا پیر دی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس مرید دے کر دے لائیے میرا لنگر چنگا پکا لیندا ہوے، میرا بھی خیال رکھے تے ٹرالی مریداں دی نال آئی انہاں دا بھی خیال ہے جی۔ ماڑے مریداں دے گھر دے پیراں دا رس نہیں چلدا بھی ادھر تے سلام بھی اوکھی ہوتی ہے ان تے پیراں ہتھاں تے دستانے چڑھائے ہوندے نے سلام نہیں لینا تے میں جڑا پیر پیسے دے دے او تے مرید دے ہاتھ چ آئے نے جو دے ہاتھ نال ہاتھ ملاون نال جراثیم چمڑدے نے ہاتھ نوں تے کی خیال ہے اور جڑے پیسے لے کے جیب چ پیا پانا ہے اودے تے جراثیم نہیں لگ سکدا پیر مرید دا ہیں جی۔ اے تے پیر اس گلاس وچ پانی نہیں پینا پیر صاحب نے جتے کسی مرید دا ہاتھ بھی لگ جائے ناراض ہو گئے میرے کو تے خرس ہوتا ہے بولو نہ بولو میں نے گلا ہی نہیں کرنی ہے مرید دا گلاس علیحدہ پیر دا برتن ہی علیحدہ میں کہا پیر مسلمان نہیں کیوں جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بڑی بھوک لگی گھر بھی کچھ نہیں میں کہیں تو پتا کہ میری جان نکلے میں کہتے ہوں کہ لبے نہ لبے تیرے مصطفیٰ سے چلے اچھی بات ہے صحابہ دا یہ امید ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے جڑا لنگر مصطفیٰ سے بولنا ہے وہ بولے تو جڑا زرداری کرو کو وظیفہ لے رہے آج کل بیویاں بھی لگی ہوئی ہیں لہن سے ہے نا ساڑیاں بیویاں لگی ہوئی ہیں لہن دے اندر صبح صبح سکولاں دے باہر دفتراں دے باہر چنگے بھلے کھاندے پیندے کرانے دیاں بھی وہ کوئی نہیں چلو 12-14 ہزار تے لبدا ہی ہے جڑا زرداری دا مال کھا رہے نے کوڑ منہ تھلے کر لو تے جڑا لنگر مصطفیٰ تے بننا ہے پیارا وہ ذرا مل کے پڑھے کون دیتا یاد نہ جڑا تے بڑے حضور دے روضے تے جا کے پڑھے کون دیتا مریداں دے پیسے نال پیراں دے پتر اعلان پڑھدے نے تے مریداں نوں آکھدے نے خبردار جے بچے نوں پڑھایا تے مرید بیچارہ تے اودی حالت ہے او کما مر جاندا ساری رات گھوما تے سویرے اٹھ کے پیر صاحب آئے نے نماز پڑھ کے ہیں جی تے پیراں دے پتراں نوں پرواہ او پراڈواں تے
اگے آئے لینا لگی صحابہ دی سارے بھوکے بیٹھے حضور دے بوئے تھے انہوں حضور بھی بیٹھے ہیں حضرت برا فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے میں بڑا پریشان میں کہتے حالات پہلے ہی خراب پڑے نے میں بھی بہت خیر بہ کہتے ہوں دیکھو ایک بندہ دو دا پیالہ خالے کار کئی میں ایک کو ساتھ ہی پیا حضور فرمایا اللہ پیالہ پڑھ لیا میں انہوں ویکھن لگے کہ حضور اشارہ کرم دے دیوا حضور نے فرمایا اے حضرت پہلے ابو بکر نو دے میں وجہ ہے اور بندے دی آگ دی جان نکلن تے آئی اور کو بنا تے ہاتھ تے پیالہ ہوئے تے پھر کوئی آ کے جنا رہنا تے اینو کہتے نے احسان اینو کہتے نے قربانی ہے اینو کہتے نے قربانی اور میں میرے پیر بھاری ہو گئے بھی ایک پیالہ دودھ ہے بندہ کلو پائیے 1.5 پائیے چلو کلو لا لو ایک پیالہ دودھ ہے تے ہن حضرت ابو بکر یا کوئی بھی جڑا قریب صحابی اس پاسے تے بیٹھا سی اینو جو میں اینو دیواں تے میں تے اوکھی گل ہے خیر حضور دا حکم ہے ہن چپ کر کے تے حضور نے فرما دیتا ہے ہن جناب دینا پینا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اوکھا سوکھا ہو گیا انہاں تو میں کہ لے بھائی تیرا نصیب سی وہ جو پین لگیا ہن لفظ نے گزاری دے مسلم وہ جو پین لگیا نا تے میں کہ پتہ نہیں بچا میں دل سے دعا مانگن لگا کچھ تے بچا دے میں بڑیاں چوک چوک ویکھاں ہجے بچے باقی یہ جو تو ہوئے گا وہ مطلب میرا کمان کر کے وہ انسان لے لے کے پیتی رکھتے ہیں وہ تو ہو ویکھیا بھی کدھر بچ گیا مانا جیا اور جب رج کے پی کے کہنا الحمدللہ جب حضور فرمایا پیالہ پڑھ لے گئی جب میں پیالہ پڑھ لے تو میں کہا میں کہا شکر میرے واسطے بچ گیا حضور فرمایا اور تو پی لے حضور نے فرمایا چاہو دوجہ ہوں دے چاس نہیں آئی تھی سبحان دوجہ ہوں دے میں کہا کہ پہلے تو کہ بچ گیا ہے اور دوجہ لگا موقع ہے ایک رو دے بگڑا ہی کوئی نہیں میں دوجہ کو لے گیا تو بھی بھئی ہو میں اگر رکھا ہی مان کر لیں میں کہا بچنا دے ہے کوئی نہیں لیکن انہوں نے بھی جب الحمدللہ آخیا تو حضور میں پیالہ پڑھ دے تو میں پیالہ پڑھیا پھر کہنے کو جائے میں کہا شکر بچ گیا اور میری باری حضور ان پر میں تو پی لے ان تو ہی تو گئی حضور فرمایا تیجے لو دے مختصر طریقے تو چوتھے تو بنے 6 7 منٹ میں 70 صحابہ پیتا کتنے ہیں بولو کتنے ہیں 70 صحابہ پیتا دو وہ پھر بھی بچ گیا تو میں جب دیکھا بچ گیا تھے حضور فرمانے نے بولے آنا ہے کہ جب آ گیا حضور فرمانے چاہوں تو پی تو پی وہ میں پینا میں کہ شکر میری باری آ گئی میں جناب پینا شروع کیتا میں رج کے پی لیا حضور فرمانے نے پھر پی میں پھر پیتا تیجی مرتبہ حضور فرمانے پھر پی بڑی بات کھولو سرکار فرمانے نے پھر پی میں پھر پیتا حضور فرمانے چوتھی دفعہ پھر پی میں کہ یا رسول اللہ ان کا میرے ناک سے دودھ نکل جائے میں بس دودھ پھر بچ گیا اور نہ بولنے میں من دکھ لگنا ہے جنہوں نے اساں پیر بننے ہیں انہاں دا جڑا معاشرے دے اندر کردار ہے وہ بھی طاقت تے جڑا سارے نبیاں دا پیر ہے جڑا سارے نبیاں دا پیر ہے میرے اس نبی دا مقام ہے اور 70 صحابہ نے کی جا رہی کوئی جگہ تو منہ لایا ہوئے گا چوڑی 70 صحابہ اچھا وہ سارے عالم فاضل نے کئی ہو نے جنہوں صرف سورت اخلاص آندھی ہوئے گی کوئی ہو مل پیر حضور دا صحابی ہوئے گا جنہیں نواں کلمہ پڑھے اور جناب شریعت ہی پتہ کوئی ایسا بھی ہوئے گا جڑا بغیر نظر تو بھی بیٹھا ہوئے گا کوئی ایسا بھی ہوئے گا کوئی جناب والا حضور دی بات کا چاہے انہوں ایڈا علم نہیں بیچ عالم بھی نہیں بیچ غیر عالم بھی نہیں کہ حضور نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی تے نہ فرمایا بھی پیالے دے کنارے صاف کر دو میں پینا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے پیالہ میرے ہاتھوں لیا کہ حضور نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا منہ مبارک لایا
پھر پیران کا تروڑا ہی ہے نا بھائی جدو ویکھیا بھی جدو پیران پڑھے وہ دماغ خراب ہے میرے ورگے سر میرے مولوی نوں سدے کیوں جی وہ دماغ خراب ہے میرے ورگے سادے جڑے کار ٹوٹل وہی پھر دو منوں بجاوے کیونکہ میں آسا دے نہیں آسرا کرنا آسا دسنا بھی نتری کون ہے دس نہیں کون ہے ایتے محمود آباد میں ابو خطیب صاحب قرآن کا یہ نال ہی پڑھا ایک علاقے میں نہ نہیں لگا وہ تو میری تقریر ہوئی اور میں نہیں سی پتا کہ پیر جڑا ہے وہ قائم نماز ہے آج کل ایسی کمپنیاں بھی مختلف ہیں نا نماز قائم کروا ایک دفعہ پڑھ لی اپنی مسئلہ مطلب ایک دفعہ پڑھ لی پھر تا حیات اس نے میں کہا تم ایک دفعہ ہی قائم کرن تے قائم ہے بھائی ایک دفعہ نماز قائم کر لی تو پھر تیری جان چھوڑ گئی ہے پھر پڑھنا کڑی پڑھنی تھی میں کہا یہ مسئلہ حضرت امام حسین کو پتہ نہیں سی جڑا 72 کو آ کے بھی شمر نو پہ پوچھ رہا ہے یہ ٹائم کی ہونے کا جمعہ دانا کا پھر 2 رکعتاں تے پڑھ لینا ہے جی نمازہ روزے آج زکات کو چھاڑ کے تو دین سمجھنا ہے دین کسے اور شاید نہ ہو دین تے قربانیاں مانگتا ہے شریعت دی پاسداری جو ہے نہیں میرے بات بلکہ ترجمہ نہ سنا دینا آر بانا سلطان فرماندہ فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا اتے سارے سے کیوں چڑھ دے مجھے ملازم وہ نبی سرور دا کر دے اتے تبو خیمے کیوں سڑ دے جے کر من دے وہ پید رسولی اتے پانی بند کیوں کر دے سچا دین گناہ دا باہو وہ جڑے سر قربانی کر دے کہتے پیر ہوئی اپنی نفس کی قربانی نہیں دے سکتے اسلام تے سر دی قربانی مانگتا ہے وہ جو ہے ہی میرے بات اونا پھر آکے ابھی مولویاں چھڑو پرے انہوں نے شریعت پتہ ہی کوئی نہیں طریقہ تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ روحانی لین ہے میں کہ یہ واحد لین ہے جڑی شیطانی رستے تے چلی ہوئی ہے جڑی اصل روحانی لین ہے وہ تے غوث پاک دا رستہ ہے وہ جو ہے سبحان اللہ سب تو ایک حوالہ نات خانہ نہ ساتھ دو نہ ان پی ٹی آئی کے خلاف نات خان بولے نہ قبال بولے نہ نون لیگ کے خلاف بولے نہ پیپل پارٹی کے خلاف بولے نہ چودھری نو کو جا کے نہ ملک نو کو جا کے نہ خان نو کو جا کے انہیں پیر نو بھی راضی رکھنا پیرہ نے مریدہ نو بھی راضی رکھنا پھر جڑا میں ہون شیر پڑھنے لگیا نا یہ ملک صاحب دی نظر ہے یہ جڑا ہون پڑھنے یہ چودھری صاحب دی نظر ہے پتہ ہے بھی جڑے جدہ میں نہ لما گا اس انہیں پھر اٹھنا 500 روپیہ دینے پھر کوئی نات کا یا قوال ایک قدر جو شیر پڑھنا ہے تو دیکھا بھی پیر ہے تھوڑا خود کیا ہے اور کیا تھوڑا جا وہ دکھ دی رات پڑھ لینے تو پھر میرے پورا آدھا گھنٹہ 15 منٹ جڑے ہیں نا خان دے قوال دے پھر پیر نو نچاؤن دی ہوتے رات ہو گئے ہو اینی وہ پھر جناب پیر نو جناب پیر بھی جناب والا اس شیر تو اچھل اچھل پہ ہے جناب اینی کہ مرید کرنے پیر نو حال چڑھے میں کہا پیر نو حال نہیں چڑھا پیر تو انہوں پسند دا نمہ طریقہ چلا ہوئے ہاں شریعت دا جڑا خلاف ہوئے وہ پیر نہیں ہوتا پیر ہوتا ہے سبحان اللہ توجہ ہے پیر اور تیرا بعد خیر مال مرید بچارہ پورا ساتھ کر دے لوندہ کر دے پیر دی کوشش ہوندی ہے خلیفہ دی بھی کہ پیر صاحب آ رہے ہیں تکڑی جگہ دے رہے ہیں ایسی لگیا ہوئے روم بند ہوئے جناب پیرہ واسطے لہتا ماحول ہوئے اور میں دسا جڑا پیرہ دا پیر جڑا ساڑا پیر ہے جو مریدہ مل جاتا ہے شیخ غوث پاک عبدالقادر جیلانی دے بیٹے حضرت پیر عبدالرزاق خود بیان پہ فرما دے فرمایا ابا جی یعنی غوث پاک شہرت تو بعد جو مشہور ہو گئے پورے علاقے دے اندر ہر پاسے پتہ لگا کہ عبدالقادر جیلانی نام دے بندے اللہ دے ولی کامل نے تے جدو مشہور ڈاڑے ہو گئے نا تے پھر آپ حج نو چلے تے رستے دے اندر ایک بستی آئی ڈاڑے غریب لوگ ہوں گئے امیر بھی ڈاڑے ہوں بڑی جناب والا شہرت جدو پہلی آپ جدو پہنچے نا بڑے بڑے مرید جڑے نا علاقے دے مالدار بندے حضور آئی پھر ساڑھے دے رہے تھے
رات بسر فرماؤ لنگر بھی ساڑھے ذمہ پاڑے جنہیں مرید نال نے وہ بھی ساڑھے ذمہ غوث پاک فرما دے نے اچھا جب سارے اپنی اپنی پیش کشن کر لیا غوث پاک فرمایا وہ پاڑے وچ ڈاڈا غریب بھی ہے میں نے کہا حضور پنڈوں باہر نے ایک بابا دیو دی گھر لی بڑی مائی ہے دیکھو انہوں نے حالات بڑے تنگ نے انہوں نے بلائیے فرمایا انہوں نے بلان دی لوڑ نہیں ایسا آج انہوں نے مہمان بڑھنا اچھی بات میں بول رہا تھا ایسا انہوں نے مہمان بڑھنا ہے تے پیر ہو رہی تے جانے کے بارے نکل ان پتہ بھی کچھ لبنے کوئی نہیں ہے تے غوث پاک جڑا پیران دا پیر فرمایا وہ ہے نا پتہ لگے وہ کہنے لگے تو ساڑی کتے قسمت ہے چنگی تسی آ گئے آپ نے فرمایا نہیں ایسا تھوڑے کو رہنا ہونا کہ جناب ساڑے کو لنگر کھان واسطے پکان واسطے کوئی نہیں سادر بھی کوئی نہیں فرمایا نمک لے آؤ میرے غوث نے جناب نمک نہ روٹی مڑناول فرمائیے جب وہ کھانا کھانے پھر جب پتہ لگیا پیران دا پیر تے آیا ہویا سارے مرید تے آ گئے کون آیا کیا دور ساڑے کو لنگر پسند نہیں فرمایا ساڑے کو رہائش پسند نہیں کی تھی اے مرسی کھجورا لے کے آیا کوئی کپڑے نہیں پھرنا ہے کوئی جتیاں نہیں پھرنا ہے کوئی جناب والا روٹیاں نہیں پھرنا ہے کوئی جو تے کوئی آٹا تے کوئی دانے ہر کوئی قدر نیاز کوئی سونا دے چاندی صبح تک ڈھیر لگ گیا ہے فجر دا لنگر پکیا غوث پاک نے تناول فرمایا تے جتنا اکٹھا ہویا ہے وہ سارے دا سارا اس غریب نو دے کے فرمایا ہے اج تو بعد تک سے بول منگن دی لوڑ کوئی نہیں جدوں آپ آئے اس تو وڈا علاقے دے اندر غریب کوئی نہیں جدوں میرا پیر گیا ہے اس تو وڈا علاقے دے اندر امیر کوئی نہیں اچھی بات ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا اچھی بات ہن کہیں آکھنا ہے کہ میں ممکن ہے کہ گلاؤ نے جڑیاں پکیاں جنہاں دی سند مضبوط ہے غوث پاک دا زمانہ تو سبحان اللہ آپ دے زمانے دے اندر عراق دے اندر بہت بڑا نامی گرامی ڈاکو نام ہو رہا یحییٰ عبداللہ دا نام ہے عبداللہ نام دا بڑا تگڑا ڈاکو ہے ہر رات اپنے ساتھیاں دے نام ڈاکے مارنا ہے ایک جناب والا مغرب دے یہ شام ہوئی ہے گھر بیٹھا دل اداس ہو گیا ہے زمین نے ملامت کی تھی لوگاں نے جھگے لٹ ادارے ہیں لوگاں نے جناب کھلیاں برباد کی ہیں لوگاں نے گھر اجاڑ چھڑے نے بڑیاں بیٹیاں دے جہائز جہیز تو لٹ کے لے آئے ہیں
کسی کا جھگا نہیں لٹنا کسی کا حرام نہیں کھانا کسی کا مال نہیں مقام جناب لٹنا انہیں کہا جناب جے تسا اس معاملے کے اندر پکے ہو تے میں بھی ایک توبہ ہے ہونا پھر عبداللہ یا کڑ گا جعفر گل سن پتہ نہیں میری توبہ رب نو قبول ہوندی ہے یا نہیں کوئی طریقہ دسے کوئی جناب والا ایسا رستہ دس میں توبہ کرا تے اللہ قبول فرما لے انہیں کہا جناب والا میں مولویاں تو سنے علماء تو سنے ہے جڑا رب تک پہنچنا چاہتا ہے کوئی چاہیے ہے کوئی وسیلہ لبے کوئی مرشد لبے کوئی نیک بندہ لبے انہیں کہا جناب والا میں جے نیک لبا کوئی جناب والا مرشد لبا میں نے کسی مرید نہیں کرنا میں نے کوئی نیڑے نہیں لگن دے گا بدنامے زمانہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی آکے کہ تا مرید ہویا ہے جدھے نواں کم پاؤنا ہے کوئی نواں ڈاکہ مارنا ہے آکھنے لگے اب دس کی نے انہیں کہا انج کر یہ تھوڑی نکل تے چوک وچ کھڑا ہو جا فجر دی نماز تو پہلے اذان تو بعد جیڑا بندہ تینوں پہلا نظر آوے سمجھ نہیں ہو سکتا ہے مسجد چلے آوے اللہ دا نیک بندہ ہوئے تہجد پڑھن چلے آوے او دا رخ جے مسجد ال ویکھی او دا ہاتھ پاک نہیں جو آکھے تو میرا پیر ہے اور عبداللہ نامی ڈاکو ہے ایڈا پڑھیا لکھیا نہیں جناب والا لیکن عقیدت ہوتی ایسی ہے دنیا تے چوراہے وچ آ کے کھڑا ہو گیا آکھن لگیا جیڑا بھی بندہ تہجد ٹائم اٹھے گا بندہ تے کوئی نیک ہی ہوئے گا اے جناب والا جو تہجد دا ٹائم ہویا ہے مسجد والے پاسے ایک بندہ جان لگا گلی چوں نکلیا عبداللہ دوڑیا اودی باہ پھڑ لئی آکھن لگا مرشد جی سلام علیکم تو میرا مرشد ہے سبحان اللہ او جدی باہ پھڑی گئی وہ کہنے لگا کیڑا مرشد ہے کتوں دا مرشد ہے سبحان اللہ توجہ ہے کیڑا مرشد ہے کیوں کیڑا مرشد ہے کتوں انہوں نے کہا تو میرا مرشد انہوں نے کہا جان دے کوئی تم بندہ میں نے بڑا جا لگنا ہے اور میرے تے کردوت ہی بڑے مارے او آپ ڈاکو سی او کدھر چکا لوٹ کے بھجیا جا رہا سی یہ وہاں پڑھ لے یہ تو پتہ لگا ہر تہجد والا بندہ مرشد نہیں ہوتا ہاں ناراض ہو کے میری گل اچھی آواز میں بولو نا آئے نہیں بجے تو محراب ہو گئے ڈٹا موٹیا ہوئے وہ سیدھا ہی نہیں بڑے ایسے نے جنہیں داڑیاں بڑیاں رکھی ہیں تو سارا کچھ ہوتا ہے پر ہدایت نیڑے پیڑے نہیں ہوتی توجہ ہے نہیں میں کہا نہیں تو میرا مرشد ہے انہوں فکر پہ گیا بھی بندہ دیوانہ جو تو کمرے سے چکڑ جاننا دے اوکھر چھوڑا انہوں نے کہا نا بلا تو میں کہا جو مرضی پر میرا تو مرشد ہے انہوں نے کہا یار تو جان نہیں چھڑتا انہوں نے کہا نہیں میرا تو انہوں نے کہا پھر گل سن چاکو ہے مرید کرام انہوں نے جا ان کے دل اور چار بندے آگے میں پڑھ لیں گے وہ کہا چل تو ایک بار میں مرید خبردار جی تو ملیا میرے آن تک کدھر پیچھے ہی نہ لگا تو گئی دیوانہ جو ہے پیر نام میں وہاں تے مرشد ہوں کہ میں چکڑوتا ہوں وہ تے جان چھوڑا کے نس گیا صبح ہوئی تو بندے دیکھا عبداللہ پہلے تو کرے پھر رکھنے کے نیڑے تو صبح صبح تھے انہوں نے کہا میرا مرشد میں کھڑا کرنا میرا پیر تکڑا ہے بس انہوں نے کہا انہوں نے کہا بس وہ آئے گا ان سارے شہر سے مجھے دوپہر تک بڑی مخلوق کے کھڑے شام گزر گئی مرشد نہ آیا مرشد ہونا سی کہ وہ دے آپ جان بچا کے نسے رات گزر گئی دن گزر گیا ہفتہ گزر گیا مہینہ گزر گیا عبداللہ نماز پڑھنا جاوے تو پھر چوک کے مرشد کا انتظار نماز پڑھ گیا تو پھر مرشد کا انتظار رفع حاجت کر گیا تو پھر ہوتے چوک کے مرشد کا انتظار پہ کر رہا ہے ایک دی بن کے جناب کنے ہونا کوئی نہیں آن والا آپ لوگ اپنا سمجھا عبداللہ کہنا نا مرشد آنکھیں آتے مرشد آئے گا ادھر جناب والا بہت بڑا ڈاکو ہے نامی گرامی یحییٰ ہوتا نام ہے انہیں کہا بڑے بڑے بندے لٹنے کو تکڑا بندہ لگو کسے آگا جناب آج کل جڑا تکڑا بندہ بغداد کے اندر لوگ بڑیاں خدمتاں کے نظرانے دے دینے کون ہے انہیں کہا بغداد والا پیر عبدالقادر جیلانی انہیں جناب والا سر شامی غوث پاک کا پیچھا شروع کر لیا جب جناب والا غوث پاک دے پیچھے ٹوٹا آیا اندر داخل ہو چپ کر کے اندر بڑھ گیا صاحب کے اندر لوگ گیا تے غوث پاک جناب والا جبہ اتاریا اچھی بات ہے سبحان جبہ اتار گیا اپنے ٹنگ دیتا تے نماز شروع کر لئی تے یا نامی بندہ ڈاکواں دا سردار نے جبہ چکیا لپیٹیا بغل دے اندر نکلن لگیا تے انا ناراض ہو گئے نکلن لگیا انا جبہ ٹنگیا اکھاں گئیاں پھر ٹنگیا اتاریا انہوں نے کہا جی معاملہ خیر ایسے کش مکاشے چاہیے دروازہ کھڑا گیا غوث پاک سلام بری فرمایا کون یہ جلدی لگ گیا ثابت یہ ثابت ہو گیا کون ہو خضر علیہ السلام کیویں آئے ہو پرانی علاقے کا عبدال مار گیا ہے عبدال صحیح ہے غوث پاک فرمایا رات کو کتوں جاؤں
صبح آیا جائے کوئی بندہ ہونا کہ نہیں یہ صبح تک علاقہ غرق ہو گیا تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ اچھی بات نہ فرمایا جب صبح تک علاقہ غرق ہو گیا کون ذمہ دار ہے؟ فرمایا ہونے چاہیے فرمایا اندر آ جائے اندر آئے تو فرمایا وہ ثابت پہ آئی جائے توجہ لگی نا وہ ثابت پہ آئی جائے خضر علیہ السلام پڑھا اور تو بدال صاحب ہونے کا کیڑا بدال دے کتو دا بدال اور وہ پہ کہنے گا میں آتے چکورا ڈاکو ہونے کا ہوئے گا غوث آنکھے ہے کہ ان کو بدال ہے وجہ ہے غوث آنکھے ہیں معافی منگی غوث پاک کو توبہ طائب ہویا آپ نے پھر جبہ عطا فرمایا پاک کے فرمایا لے بھی ساڑھی طرف بدال ہے اسی علاقے لے جدو پہنچے نا اس چوکے چلے توجہ نہیں کی تھی جدو پہنچے نا اس چوک دے اندر تے بیٹھے عبداللہ کھڑا ہے اپنے گئے کون ہے نا کہ یار دیوانہ جائے کو رات میں پچھلے پیروں کو بندہ ٹکرا کہتا تو میں تیرا مرشد ہاں یہ ادھو دائی تے کھڑا ہے مرشد کہا کہ گیا ہے میں آماں گا تے ادھا انتظار کرتے تھے مہینے 6 ہو گئے نے مرشد آیا کوئی نہیں یحییٰ نو واقعہ یاد آ گئے وہ کہنے لگے کملوں نے تو میں ہی کھڑا کر کے گیا اگے وجہ فرمایا لے عبداللہ تیرا مرشد آ گیا ہے پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ایک دیوانے دی زد نے ڈاکو نو مرشد بنا چھڑے ایک دیوانے دی زد نے انہیں آکھے میرا مرشد ہے ایڈی چونکہ نیت سچی توبہ کا ارادہ سچے ارادے دے نال تے کھلوتا ہے مرشد دی تلاش ہے تے جنوں پڑھیا ڈاکو ہے ایڈی زد نے ایڈی سچائی نے ایڈی نیت نے اس ڈاکو نو توبہ طائب کرا کے غوث پاک سے ہتھوں مقام قطبیت نوازیا وجہ ہے جی جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا یہ ہون بھی شیخ سمجھ نہیں ہوتا تو پھر تو ہم کوئی اور ہی آگے سمجھا دیں پڑھو ذرا محبت نہ جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا پرخطاؤں کو قطب چلی کر دیا جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا پرخطاؤں کو قطب چلی کر دیا غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں غوث اعظم کا فرمان خدا کا فرمان ہے اور بڑا ہی پیارا شعر سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر ان پہ قدم کی لگائی گئی چاہے اولاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداخان ہے ولی ہیں لیکن لکے ہوئے توجہ ہے جی زمانہ ولایت تو خالی نہیں اور لکے ہوئے نے لیکن 2 نمبر چھائے ہوئے نے ہن جڑے لکے نے انہوں لبنا پیندا ہے جڑے 2 نمبر نے وہ کہندے نے اسی تھانوں لبنے تسی کدھر رہندے ہو اصل شے لبنی پیندی ہے اج تک بڑا اوکھا جہا اج کل بھی تانوں خالص چھوٹی مکھی دا شہد بھی اوکھا لبدے لبدا ہے دیسی کہو یہ دنیا میں چیزیں بڑی اوکھیاں لبدیاں نے منتاں ترلے پیسے لونے پیندے نے اصل ولی کدھروں تو جلدی لب جائے ہیں تسی جڑے دربار تے کوئی کمال پہنی ہے پئی تے پیر دے چہرے تے ڈاڈا نور ہے ایک من کہن لگا ساڈے پیر بڑا ہی نور ہے میں کہا پترا جیڑی خوراک تیرے پیر نو لگی ہے نا ایڈی خوراک کٹے نو لگے تے اودے تے بھی نور آ جائے ہاں رات دی پیر اور دیسی بکرا کھانا ہے دیسی کہ کالی مرچاں پائیاں ہون 5 کلو دودھ کاڑن کھڑو سونف لاچیاں پا کے تے جدو کلو کرا جو پیر ہوئی وہ پیر کے سونا ہے صبح اٹھ کے 2 کلو دہی ہوئے نال کٹی مٹی لسی دیسی کو دے پراٹھے ہوتے مکھن ہوئے نال اچار ہوئے تے نال جناب والا پائے تے دوپہر جناب والا دیسی بکرا ہوئے یا مرغا ہوئے میں کہا اتنا دی خوراک تے 1 مہینہ بندہ کٹے نو پاوے تے اودے تے وچ نور آیا ولی ٹکریل نہیں ہوندا حقیقت گل پہ کرنا اللہ دا ولی ٹکریل نہیں ہوندا اللہ دا ولی دی خوراک ہی بڑی تھوڑی ہوندی ہے ایسے تے پیراں دے وہ خلیفے مسٹنڈے جے ہیں ایک کر کے مرید لے کے چٹکا مارا مرید بیچارہ پرلی دعا نہ کہا ایک سوال ہے جی سلسلہ کوئی بھی ہو نسبت کوئی بھی ہو کیا عقیدہ یا حاضرہ ضروری ہے
عقیدہ اعلیٰ حضرت اس دور کے اندر سے پلے نہیں ہو چشتی قادری سہروردی نقشبندی ہے ہی دونوں کا وجہ ہے جی اعلیٰ حضرت عقیدہ کی مطلب اس وقت اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت نال حق نو حق تے باطل نو باطل کر کے واضح کر کے ساڑھے سامنے رکھ دیتا ہے اور ساڑھی کو اعلیٰ حضرت نے کو خاندانی رشتہ داری وجہ ہے جی اسی کو اعلیٰ حضرت نے کو رشتہ دار عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اسی کوئی اعلیٰ حضرت رشتہ دار دے نہیں اس کو تکیا بھی نہیں اس کو انڈیا بھی نہیں بیٹھے کیوں انہوں نے دین دا کام کیا غوث پاک داتا صاحب غزالی زمان پیر میر علی شاہی کو کھرے لوگ نے اس دور کے اندر جنہ عقائد واضح کیتے نے کہ اے جھوٹے نے تے اے سچے نے اعلیٰ حضرت نے کوئی نواں کیتا نہیں من کڑا پیش کر دیتا بھی اے منو گے تے تسی نہیں اعلیٰ حضرت قرآن و سنت پیش کی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے کہ وہ نظریات جڑے قرآن و سنت کے مطابق اعلیٰ حضرت نے پیش کیتے نے اگر تو سوچ سے کاربند ہو تے سنی ہو پھر چاہے چشتی ہو قادری ہو نقشبندی ہو سہروردی ہو تے جڑا پیر آ کے میں جڑے نظریات قرآن و سنت کے نال اعلیٰ حضرت پیش کیتے نے میں نہیں مانتا اسی ان پیر نہیں اور جو ہے اعلیٰ حضرت سب دے اعلیٰ حضرت اللہ مالی توفیق بخشے دعا فرماؤ میرے بڑے پیارے کرم فرما بھائی حافظ بھائی محمد خضر حسین بڑی محبت نال ہزارہ بارت خوشی لے کے آئے بھائی محمد رفیق انہوں نے کزن اللہ انہوں نے خضر صاحب کی والدہ نصیحت کاملہ عطا فرمائے بڑی چاہت محبت نال آئے اللہ انہوں نے قبول فرمائے آمین